پہلے سر پلوشا کی سن لوں 1 منٹ, نہیں تو مجھے مار دے گی سر. جی سینیٹر پلوشا پلیز. شکریہ چیئرمین صاحب, آپ نے موقع دیا. میں کچھ باتیں جو ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ باہر جیسے ہمارے سینیٹرز نے کہا کہ ان سے کسی نے بدتمیزی کی, لیکن آپ اور ہماری ابھی یادداشتیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ٹیچرز کو ڈنڈے پڑے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ٹھڈے مروائے گئے, اٹھا کے کلرکوں کو, ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کو جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں میں جانوروں کی طرح پھینکا گیا. اور یہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ چند لوگوں نے ان سے بدتمیزی کی. مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, ان کا استحقاق ہے, لیکن اس وقت کیا یہ ہم کوئی خاص مخلوق ہیں اور وہ عام عوام جو ہے اس کا حق ہے کہ اسے جوتے اور ٹھڈے مارے جائیں, اور ان کے آگے اگر 10 لوگوں کے آگے کوئی خاردار تار غلطی سے آ گئی تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے خلاف طریقے استحقاق پیش کریں. تو پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے آرڈر دیے تھے ان عام پاکستانیوں کو جوتے مارنے کے, ان کے خلاف کون سی تحقیق استحقاق بنتی ہے؟ پھر پیش کی جائے تو سب کی جائے, اکٹھی کی جائے, کیونکہ ریاست مدینہ یہ بنانے چلے تھے تو اپنے وقت کی ریاست مدینہ کا تو جواب دیں. اور چیئرمین صاحب دوسری بات, یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ پہ بات ہو گئی. آج بھی شرم نہیں کہ امپورٹڈ حکومت, ممنوعہ فنڈنگ الگ ہے, فورن فنڈنگ الگ ہے. ہمیں صرف یہ بتائی, اور یہ کہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی کے, تو ہم نے پیسے دیے تھے, یہ پیسہ تو میں نے دیا تھا. تو وہ رومیتا شیٹی بھی پاکستانی ہے, وہ جیریش بیری ہیری شنیپس جو سارے یہودی تھے وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کا بھی ہمیں آپ دکھا دیجئے پاکستانی ہونے کا ثبوت, تاکہ ہم مان لیں وہ سب کہاں سے تھے. وہ سارے پیسے آئیں تو ریاست مدینہ بنے گی یہودیوں کے پیسوں سے اور بھارتیوں کے پیسوں سے. اور دوسروں کو آپ سمجھائیں گے کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں, آپ شرک کرتے ہیں. ایک دین الہی شاید میں غلط نہ ہوں تو 1582 میں آیا تھا, جو اکبر بادشاہ نے جو لے کر آیا تھا. ایک یہ نئی دین الہی کی نئی شکل آج 2022 میں آئی ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ جو امیر المنافقین کی اس کے مخالف جائے گا وہ بہت بڑا مشرک ہے. قبر میں جاؤ گے تو یہ بتاؤ گے کہ عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیا. ہمیں بتایا جائے, بہت ہمارے علماء کرام بیٹھے, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے شرک کیا ہوتا ہے. آپ ہمیں شرک کی نئی ڈیفینیشن سمجھائیں گے, آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ, وہ بھی آدھا, باقی آدھا کیوں نہیں پڑھتے محمد رسول اللہ, یہ کیوں نہیں بولتے. آپ ہمیں نیا مسلمان بنانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ نہ سکھائیں. آپ اپنے کیے کی بات کریں کہ آپ نے کیا کیا. آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ سے کیا محبت ہوئی. مجھ سے کہا جائے یا آپ کسی سے کہا جائے کہ بھارت میں ایک نئی جماعت بنتی ہے جو ہندوستہ کو جو ہے وہ بڑھاوا دے گی, آپ آئیے چندہ دیں, آپ دیں گے؟ کیوں دے گا کوئی بھارتی پاکستان میں چندہ, اور وہ بھی اس جماعت کو جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لہٰذا چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آج احتجاج ہے یہ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برا ہوا یا ظلم ہوا یا 8 سال بعد فیصلہ آیا تو غلط آیا. یہ تکلیف ہے کہ ڈالر کیوں گرا. تکلیف یہ ہے کہ جو روز کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچا. تکلیف آج یہ ہے, اسی بات کا واک آؤٹ ہے, اور اسی بات کے واک آؤٹ کی وجہ سے آج جب کہانیاں سامنے تمہارے آ رہی ہیں, پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے, تو تم ہمیں کہتے ہو آج بھی کہ تم امپورٹڈ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ فری لنچ اس دنیا میں نہیں ہوتا, آپ کہتے تھے there is no free lunch in this world. تو یہ جو آپ لیتے رہے پیسے, اس کے بدلے, اس لنچ کے بدلے آپ نے کیا دیا اور کیا وجوہات ہیں کہ سی پیک کا بٹھا آپ کے آتے کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. جو پیپلز پارٹی نے بڑی خوش اسلوبی سے پاس کرا کے نون کو دیا, اور ان کے آتے ہی اور 5 سال ہمیں کہا گیا یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے خلاف جو بات کرے گا وہ قومی دشمن ہے. تو آج کیا ہوا, اس لاڈلے نے آ کر اس کو زمین بوس کر دیا. اس کو نہ صرف زمین بوس کیا, آپ کی معیشت زمین بوس کی. 70 سال کے قرضے ایک طرف اور اس کی 4 سال کے قرضے ایک طرف. لیکن آج کوئی ایسا کمیشن نہیں بنتا جو پتہ لگائے کہ اس فنڈنگ کا اس سی پیک کے بیٹھنے سے کیا تعلق ہے, کشمیر کے جانے سے کیا تعلق ہے.
کیا اس ملک میں کوئی ایسا کمیشن نہیں بن سکتا ہے؟ ویسے تو ہر ایک کے لیے جی آئی ٹیز بنتی رہی، لوگوں کی بہنوں کو اٹھایا گیا، زرداری صاحب کو ایک جی آئی ٹی، الیکشن سے پہلے ایک منظم مہم کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کیسز جو ہیں ان پہ بنائے گئے کہ جعلی اکاؤنٹس ہیں. تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس کا باپ آیا ہے سامنے، اس پہ بات کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ اس پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی سے سائن کر دیا، تم کرو تو غلطی ہے، دوسرے کریں تو مشرک ہیں، دوسرے کریں تو ملک دشمن ہیں، غدار ہیں، ان کی شکلیں غداروں جیسی ہیں. اس آدمی کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس ملک کے پاؤں کاٹ دیے گئے افسوس سے. سی پیک گیا، کشمیر گیا، اس ملک کی معیشت گئی. ان دھرنوں میں جہاں سے یہ شروع ہوئے 150 سے زائد تو بچوں کا خون ہے. کس طرح ہوا یہ سب؟ اس پہ کمیشن بننا چاہیے. اور ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بے شک ان کی فوجیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ باہر کی حکومت ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے، اس پہ بھی بنائیں کمیشن. لیکن ساتھ ساتھ جس دن سے مینار پاکستان پر جو جلسہ ہوا، اس کے بعد 2014 کے دھرنے ہوئے، اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، آر ٹی ایس بیٹھا، اربوں روپے اس آر ٹی ایس میں گئے جو گھنٹوں میں بیٹھا، اس کے بعد جو بدترین دھاندلی ہوئی، اس کے بعد یہ 4 سال ان سب پہ کمیشن بنے اور پھر بتایا جائے کہ ان کی جماعت کے کھرے کس ملک سے ملتے ہیں، کیوں محبت ہے ان کی جماعت سے دنیا بھر کے یہودیوں کو، کیوں ان کی جماعت سے محبت ہے دنیا بھر کے بھارتیوں کو. اگر ہم یا نون یا مولانا صاحب یا کوئی اور جماعت ایک پائی بھی نکلتی تو ہم ڈی چوک پہ الٹے لٹکے ہوتے، ہمارے لیڈران الٹے لٹکے ہوتے. تم نے ہمارے لیڈران کی بہنوں کو نہیں چھوڑا، تم نے ہمارے لیڈران کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، تو تم آسمانی مخلوق ہو کہ تم سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ لہٰذا میں ریکویسٹ کرتی ہوں ایز اے ممبر آف سینٹ اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو ان تمام چیزوں کا جو ہے احاطہ کرے کہ کہاں سے شروع ہوا یہ شخص، کہاں سے آیا، ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا، حکیم سعید نے کیا کہا، کیا وہ سب جھوٹے تھے، کیا انہوں نے لفافے لیے تھے، کیا فائنینشل ٹائمز نے لفافہ لیا ہے، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے ڈیفیمیشن ابھی تک کیوں نہیں فائل کی؟ آج آپ کہتے ہیں کہ میں غلطی سے سائن کر گیا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی اصلیت ہے. اور اس اصلیت کو قوم کے سامنے اس لیے آنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے ہمارے سیاستدان، آئندہ آنے والے ہمارے لا میکرز، آئندہ آنے والے ہماری جوڈیشری سب یہ دیکھ لے. اور میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گی، میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی، کہ سلطنت عثمانیہ میں جب قاضی اور حکمران بیٹھتے تھے کرسی پہ تو سر پہ سفید رنگ کی پگڑی تھی. وہ پگڑی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کا 9 گز کا کفن تھا جو ان کے سر پہ لپیٹا جاتا تھا، تاکہ کوئی فیصلہ دیتے ہوئے انہیں یاد رہے کہ یہی پگڑی کھل کر، اور جس دن وہ اللہ کے پاس پہنچتے تھے تو وہی پگڑی کھل کر ان کا کفن ان پہ ڈال دیا جاتا تھا. ہم لوگوں کے سر پہ پگڑیاں نہیں ہیں، لیکن ہونا ہمارے ساتھ بھی ہے. اس لیے جو فیصلہ ہو، جو کرے، چاہے کوئی جج کرے، چاہے کوئی اور فورم کرے، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ کفن اگر سر پہ نہیں ہے تو بازار میں ضرور آپ کے نام کا آگے ہے. بہت شکریہ.